بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پشاور سے نمائندہ بتاتا ہے کہ پشاور میں ایک تاجر کا قتل ہوا۔ تاجر پچھلے 25 سال سے برطانیہ میں مقیم تھا اور اس کا پاکستان میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تاجر اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو نامعلوم قاتل اسے قتل کر کے روپوش ہو جاتے ہیں۔ قاتل کون ہے، کس نے قتل کروایا، کیوں کروایا، اس کے پیچھے کون سے سوالات ہیں، آج سارا کچھ آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ سکے اور ہر کسی کے ویڈیو دیکھنے کی آپ کو ضرورت پیش نہ آئے گی، کیونکہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پورے حقائق جو ہیں وہ بتا دیے جائیں تاکہ آپ کو مختلف یوٹیوبرز کی ویڈیو نہ دیکھنی پڑے۔ تو خیر، آپ کی مرضی ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ پورا یوٹیوب ویڈیو جو ہے پورا دیکھیں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ سکے کہ اصل واقعہ ہوا کیا ہے۔ تو دوستو، بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تاجر جس کی شناخت شاہ محمد کے نام سے ہوئی ہے، یہ شاہ حسین برطانیہ میں مقیم ہے، ایک بہت بڑا تاجر ہے، بہت نیک دل انسان ہے۔ یہ پاکستان آتا ہے اور اس کی بیوی جس کے 3 بچے بھی ہیں وہ اس کی قاتل بن جاتی ہے اور وہ کرائے کے قاتلوں سے اپنے آدمی کو قتل کروا دیتی ہے۔ یہ سارا واقعہ کیسے ہوا؟ تو اس کو جاننے کے لیے میں نے بڑے اچھے طریقے سے پشاور میں مقیم کچھ چند دوست جن سے کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہاں کے سارے حقائق اکٹھے کر کے مجھے دیں تاکہ اس پہ ویڈیو بنائی جائے۔ تو دوستو، یہ بندہ پچھلے 25 سال سے برطانیہ کے شہر بنگنڈم میں مقیم ہے۔ اس کے بچے بھی وہاں سیٹل ہیں، اپنا اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا تاجر ہے۔ اور یہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی اس نے ایک شادی کی، لیکن اس عورت کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تیسری شادی اس عورت سے کرتا ہے۔ اس عورت سے بھی اس کے 3 بچے ہیں۔ اب یہ کچھ دن پہلے برطانیہ سے پاکستان آتا ہے۔ گھر سے کسی کام کاج کی غرض سے باہر نکلتا ہے تو اسے نامعلوم 3 آدمیوں نے قتل کر دیا۔ جب پولیس ویریفیکیشن ہوئی، پولیس نے پوچھا کہ کسی سے دشمنی، کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا، کوئی معاملات کسی کے ساتھ ہیں، تو وہ عورت اتنی مکار تھی کہ اس نے کہا جی نہیں جی، میرا آدمی تو برطانیہ میں ہوتا ہے، اسے تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کسی کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ کس نے اسے قتل کر دیا، کیوں کیا، وجہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ پولیس اپنی ویریفیکیشن کا سٹارٹ کرتی ہے، لاش کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو پولیس کو شک گزرتا ہے۔ پولیس گھر کے CCTV کیمرے چیک کرتی ہے تو دیکھا گیا کہ گھر کے کیمرہ کے اوپر وہ عورت ایک دوپٹہ ڈال رہی ہے، کپڑا ڈال رہی ہے، اور یہ واقعہ جب ہو جاتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کپڑا کیمرے کے اوپر سے ہٹاتی ہے۔ یہ سارا کیمرے کی نظر ہو گیا۔ جب اسے سامنے تفتیش کیا گیا تو وہ کسی صورت یہ قتل کے متعلق کچھ بھی بتانے سے گریز کر رہی ہے۔
کہتی ہے کہ جی مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ خیر، اس عورت کا ٹیلی فون پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا، اس کا CDR کروایا گیا، تو پتہ چلا کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے 3 مختلف آدمیوں سے مسلسل رابطہ تھا۔ وہ 3 آدمی کون تھے؟ اسی عورت کا ایک کزن عبداللہ، اور دوسرا ارسلان، اور تیسرا سویر۔ یہ 3 آدمی تھے جن کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں تھی۔ ان تینوں بندوں کو بھی گرفتار کیا گیا، ان سے بھی چھان بین کی گئی، ان سے بھی پولیس نے ویریفیکیشن کی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں جو پولیس کس طرح تفتیش کرتی ہے، جب ان کی شترول کی گئی تو انہوں نے سب کچھ اگل دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس عورت نے ہمیں 7 لاکھ روپے دیے ہیں کہ میرے بندے کو قتل کر دیں۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ کوئی اپنے آدمی کو کیوں قتل کرائے گی جبکہ وہ اس کے سارے اخراجات پورے کر رہے ہیں؟ اسے بہترین ہونڈا سوک گاڑی لے کے دی ہوئی ہے، اسے پشاور میں بہترین مکان لے کے دیا ہوا ہے، صاحب جائیداد ہے۔ محلے داروں سے پوچھا گیا تو محلے داروں نے بتایا کہ بہت ہی نیک دل انسان، شریف النفس انسان تھا، خدا ترس تھا، جب بھی کبھی آتا تھا آس پاس کے غریبوں کی مدد کرتا تھا، صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ وافر مقدار میں دیتا تھا، اور کسی سے کوئی لڑائی جھگڑے والی بات اس کے منہ سے کبھی ہم نے نہیں سنی۔ اب جب تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک پلاٹ جو راولپنڈی میں تھا، جس کی ملیت تقریباً 1.5 کروڑ یا اس کے آس پاس 1 کروڑ 40-45 لاکھ روپیہ بتائی گئی، وہ پلاٹ عورت سیل کرنا چاہ رہی تھی۔ جب اسے سیل کرنے کے لیے نکلی تو انہوں نے کہا کہ جس کے نام پہ یہ ہے بھائی اس کے سگنیچر، اس کا انگوٹھے کا تھم، جسے ہم بائیو میٹرک کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ معاملات حل نہیں ہوتے۔ اب اس بیوقوف عورت نے سوچا کہ میں اپنے بندے کو قتل کروا دیتی ہوں، اور اس کی جو جائیداد پاکستان میں ہے، جس میں اس کا ایک مکان تھا جو آلریڈی اس نے اسے لے کے دیا ہوا تھا، وہ رہ رہی تھی، جس پہ اس کے 3 بچے بھی رہ رہے تھے، ایک کوئی پلاٹ پشاور میں اور ہے، ایک راولپنڈی میں وہ 1.5 کروڑ کا پلاٹ، یعنی سب کو جمع تفریق کیا جائے تو تقریباً کوئی 9-10 کروڑ روپے کی پراپرٹی یہ بنتی ہے۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ کم از کم میں یہ والی پراپرٹی تو اپنے نام کروا لوں اور اسے اپنے راستے سے ہٹا دوں، باقی رہی برطانیہ والی پراپرٹی کی بات تو وہ دیکھا جائے گا، وہ بعد کی بات ہے۔ دوستو، انسان کبھی کبھی لالچ اور طمع میں آ کے اس کی آنکھوں کے آگے وہ لالچ کی پٹی آ جاتی ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ بڑی معمولی سی بات ہے، اسے پیسے دے کے قتل کروا دیتی ہوں، یہ قتل ہو جائے گا، اس کے انگوٹھے لگا لیں گے اور اس کے بعد یہ اسے دفنا دیا جائے گا اور بات جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گی، پولیس ویریفیکیشن کرے گی، کلیئر ہو جائے گا کہ جی اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، اتفاقیہ حادثہ دے کے اسے فارغ کر دیا جائے گا اور دفنا دیا جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کی پولیس الحمدللہ اگر ڈھونڈنے پہ آ جائے تو بڑے سے بڑے قاتل، بڑے سے بڑے مجرم کو ایک دن میں ڈھونڈ لیتی ہے۔ تو پولیس نے ویریفیکیشن جب کی تو وہ لوگ جو اس نے 7 لاکھ روپے دے کے ہائر کیے ہوئے تھے، اب تک کی تفتیش کے مطابق پولیس بتاتی ہے کہ ان سے وہ 7 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے ہیں،
आला कत्ल बरामद कर लिया गया है, लेकिन वो औरत इतनी मकार औरत है कि वो अभी तक मानने को तैयार नहीं कि मेरा इस कत्ल के साथ कोई तअल्लुक है। वो यही कहती है कि जी मुझे सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि मैंने कैमरे के ऊपर दुपट्टा डाला और फिर उसे बाद में उठा लिया। और वो बताती है कि जी ये हमारी रोज़ की रूटीन है, क्योंकि ये घर के अंदर कैमरेज लगे हुए हैं तो ये हमारी प्राइवेसी को मुतासर करते हैं। नाइट विजन कैमरे हैं तो ये इनके जब लाइट ऑफ करते हैं तो इनकी अपनी लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, तो वो हमें डिस्टर्ब करती थी। इसलिए हम तो रूटीन में इसके आगे कपड़ा डाल देते हैं और जब जी चाहे उठा लेते हैं। मतलब उसकी मकारी देखें कि वो कातल जो उनको उसने हायर किया हुआ था, उसका सका कज़न है, दो और हैं, वो बता रहे हैं कि जी इसने हमें पैसे दिए और ये कत्ल करवाया। उसके बाद वो बंदे बताते हैं कि इसने हमें लालच दिया था कि उसकी 10-12 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, इसके अंगूठे लगाने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी हम सेल कर देंगे और उसमें से आपको भी हिस्सा मिलेगा। तो जाहिर है उनके दिमाग में भी, उनके दिल में भी वो लालच आ गया और उस लालच की बुना पे उन्होंने ये कत्ल कर दिया। दोस्तों, इंसान बेसिकली लालची है, तमा उसके अंदर भरी हुई है। वो भूल जाता है कि यार ये दुनिया का सामान यहीं रह जाना है, ये मालो दौलत, ऐशो इशरत, ये सारा कुछ यहीं दुनिया की आर्जी चीज़ें हैं। असल जो हकायक हैं वो तो ये है कि जो भी दुनिया से गया खाली हाथ गया, वही 5-6 फुट की जगह 3 फुट चौड़ी, हर किसी को वही जगह मिलनी है, उसी में दफना के ऊपर स्लैपें डाल के, मट्टी डाल के अज़ीज़ो कारब, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जो हैं वो वापस घर को आ जाते हैं। बाद में उनका जी चाहे कभी ज़िंदगी में आके हाथ उठा के दुआ कर दें, वरना कौन जाता है, ना जाने वाले आज तक कोई वापस आया है। और हम ये सारा कुछ देख के अपने हाथों से अपने अजीज़ो कारब को दफना के भी हम भूले हुए हैं कि यार ये दुनिया, और ये इस दुनिया के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लालच में पड़े हुए हैं। कोई कहता है मेरा ये काम हो जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। ओ भाइयों, ये सारा कुछ यहीं रह जाना है, ये सारा कुछ आर्जी है। असल ज़िंदगी जो है वो आखिरत में शुरू होनी है, उसके लिए कुछ करें। अपने सर के ऊपर गुनाह की पंड लेके ना जाएं, कोशिश करें कोई नेकी का काम आपसे हो जाए, बदी के कामों से महफूज रहें। और कम से कम इस हद तक तो नहीं जाना चाहिए कि आप किसी का कत्ल कर दें, किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर दें। बहुत अफसोस वाली बात थी, पेशावर में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है इस बात से, और ये बड़ी वो पूरा मोहल्ला, वो पूरा इलाका अफसरदा है। अफसोसनाक बात है कि यार बरतानिया में रहने वाले एक बेहतरीन शहरी को, ताजर को, उसकी बीवी ने लालच में आके कत्ल करवा दिया। शायद वो भूल गई थी कि ये सारी आसाइशें जो उसे मिली हुई हैं, घर मिला हुआ है, गाड़ी होंडा स्विक मिली हुई है, उसके अखराजात लाखों में वो दे रहा है। उन्होंने सोचा, लालच की तमा इस तरह बढ़ी कि उसने मुर्गी ही ज़िबा कर दी, ना कि अंडे खाती रहती। तो दोस्तों, अब वो मुर्गी ज़िबा हो गई है, अब अंडे खाने से भी गए। ज़िंदगी के बाकी तेरी जो ज़िंदगी है वो जेल में गुजर जाएगी, उसको सज़ा होगी। अब सज़ाए मौत होती है, उम्र कैद होती है, ये फ़ैसला वक़्त बताएगा। अल्लाह ताला आप और मेरा और सबका हामी व नासर हो। बात की समझ आ गई हो, बात पसंद आ गई हो, यहाँ तक वीडियो अगर देखा है तो एक मेहरबानी भी कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल में शामिल हो जाएं और इसको दूसरे बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस वीडियो से सबक हासिल कर सकें
انہیں بھی سمجھ آ سکے کہ یار یہ دنیا فانی ہے، اس میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ زندگی میں کیجیے گا جس سے ساری زندگی کا پچھتاوا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔